بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو فیوچر۔ ہم آپ سب کو کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں بہت سے دوست جاننے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، اور یہ حقائق ایسے ہیں جس کی کڑیاں کسی خفیہ کھیل کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ بات تو واضح ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی بھی اپنی کوئی سنہرا دور دیکھا ہے تو وہ کسی ایک ملک کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملا۔ جب بہت سے مسلم ممالک نے مل کر کوئی اتحاد قائم کیا تو اس وقت دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کے سامنے ہیں، بس وہ دیکھتی ہی رہ گئیں کہ اتنی بڑی سلطنت کیسے بن گئی۔ اور پھر اس بات کی سب سے بڑی مثال تو اس وقت سامنے آتی ہے جب ماضی میں مسلمانوں کی ریاستوں اور خلافت کے دور پر نظر دوڑائی جاتی ہے، کیونکہ ریاست یا خلافت کے دور کا جب بھی مطالعہ کیا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کا راز بس آپس میں جڑے رہنے اور اتفاق میں ہی پوشیدہ ہے، اور بالکل جب یہ راز ان کے دشمنوں تک جا پہنچا تو انہوں نے پھر ریاست یا خلافت کے خلاف جنگ کرنے کے بجائے وسوسوں، دھوکے بازی اور سازشوں اور طرح طرح کے کھیل کھیلے، جس کے باعث مسلمانوں کی ریاست کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرتے ہوئے اسے کمزور کر دیا گیا۔ اور پھر ماضی دور میں اس قسم کی مثالیں تو سامنے آتی ہی رہتی ہیں، لیکن آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے بھی انہی عوامل کی وجہ سے مسلمانوں اور خصوصاً ترکوں کی ایک تاریخ ساز ریاست کو توڑ دیا گیا اور اس کے ساتھ جڑے مسلم ممالک کو بھی الگ الگ کر دیا گیا۔ لیکن جب کبھی بھی ایسا ہوتا ہے تو سب کے سب کردار ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس وقت بھی دشمنوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود سلطنت عثمانیہ کی بحالی کی کوششیں خفیہ طور پر بعد ازاں بھی جاری رہیں۔ بلا شبہ سلطنت عثمانیہ اب 100 سال تک تو قائم نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کے راستے میں ایک 100 سالہ ظالمانہ معاہدہ رکھ دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ریاست سے جڑے کردار متحرک ضرور تھے، اور اب ایک ایک کر کے وہ کردار اس وقت منظر عام پر سامنے آ رہے ہیں جبکہ 100 سالہ تاریخی معاہدے کی میعاد بھی پوری ہے۔ اس لیے تو ترکوں کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کی شاہی خاندانوں کے افراد کو اب پہ سے زیادہ عوامی اور قومی تقریبات کا حصہ بنایا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسی تقریبات بھی گزری ہیں جن پر سلطنت عثمانیہ نے انٹری ماری تو ان کی آمد نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے کان کھڑے کر ڈالے، اور اب سلطنت عثمانیہ کی انہی بااثر اور خفیہ طور پر کام کرنے والے کردار کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جولائی 2020 کو جب ترک صدر طیب اردگان کی کوششوں سے آیا صوفیہ کو میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر کے 86 سال بعد پہلی بار نماز جمعہ ادا کی گئی تو آیا صوفیہ میں موجود دیگر افراد کے ہمراہ ایک انتہائی باروب نظر والی خاتون سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھیں، جس کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا اور حتیٰ کہ مسکرانا، یہ سب کچھ کسی شاہی خاندان کا سا نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس وقت شاید کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا، یا پھر بہت ہی گنے چنے افراد کے علم میں یہ بات تھی جو خاتون دیکھنے میں کسی شاہی خاندان کی فرد لگ رہی تھی، وہ حقیقت میں بھی دنیا کی تاریخ ساز اور ہمیشہ یاد رہنے والی ریاست یعنی سلطنت عثمانیہ کی شہزادی تھی۔ اور جب شہزادی کی آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کی تقریب میں موجودگی کی خبریں باہر نکلتی گئیں تو خصوصی طور پر مغربی میڈیا میں تو جیسے طوفان ہی برپا کیا گیا تھا، کیونکہ اب تک تو ماضی میں ترکی کے 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے پر سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ واپسی کی صرف باتیں ہی چل رہی تھیں، لیکن اس تقریب کے بعد آپ کو مسجد بنانے کا اعلان کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خاندان کی ترکی میں واپسی کی باتیں حقیقت کا رول دھارنے لگی ہیں۔ اور یاد رہے کہ تقریباً 100 سال پہلے صرف سلطنت عثمانیہ کو ہی ختم نہیں کیا گیا تھا، شاہی خاندان کو ملک بدر کرتے ہوئے ان کی واپسی پر پابندیاں بھی عائد کر دی گئی تھیں۔ تاہم اس تقریب کے بعد تو سب پر یہ واضح ہونے لگ گئی کہ واقعی اردگان اور ترک اسٹیبلشمنٹ بیک ڈور پر اس بڑے منصوبے پر کام کر رہی ہے جس سے طویل عرصے تک تو دنیا سے پوشیدہ ہی رکھا گیا، لیکن اب اس خفیہ مقصد کو حقیقت کا روپ دینے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بظاہر عام سی لیکن توجہ حاصل کرنے والی اس خاتون کے بارے میں سب ہی جاننا چاہتے تھے کہ یہ آخر کون ہے، اور آخر یہاں ترک صدر اسے اس قدر اہمیت کیوں دے رہے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ وہ کوئی عام شہزادی نہیں بلکہ خلافت عثمانیہ کی آخری بااثر خلیفہ عبدالحمید ثانی کی پوتی اور عثمانی شہزادی نان سلطان اسمولو تھی۔ ناظرین، علم سلطان اس مغل سلطنت عثمانیہ کی 15 خواتین ممبران میں سے ایک ہیں، لیکن سلطنت عثمانیہ کی روایات کو برقرار رکھنے اور زندہ رکھنے کے لیے بھرپور انداز میں کوشاں ہیں۔ ننن سلطان سن 1987 کو استنبول میں پیدا ہوئی تھیں۔
نلن کے والد اور عثمان ہیں جو کہ دمشق میں پیدا ہوئے تھے۔ عثمانی خاندان کی اہم شخصیت کی بات چل رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کچھ عرصہ قبل خاندان خلافت عثمانیہ کے آخری سربراہ دانداری علی عثمان تقریباً 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، اور اگر سلطنت نہ ٹوٹی تو ممکنہ طور پر انہوں نے ہی سلطان کے تخت پر بیٹھنا تھا۔ داندار علی عثمان کی وفات کے بعد خاندان خلافت عثمانیہ کی دوسری بااثر شخصیت ہارون عثمان کو تصور کیا جاتا ہے، جو کہ ننہا سلطان اور سموغلو کے دادا ہیں۔ محمود عبد الکریم آفندی اور ان کے دادا محمود سلیم آفندی کے خاندان کے ممبران کو بیرون ملک جلا وطن کرنے کے دوران وہ سن 1924 میں فرانس گئے تھے۔ طویل عرصہ جلا وطنی کے بعد یہ خاندان سن 1974 میں اپنے وطن واپس آئے، جب ان کو واپس آنے کی اجازت دینے کا خصوصی فیصلہ سنایا گیا تھا۔ اس وقت یہ خاندان دمشق میں مقیم تھا اور پھر سلطنت عثمانیہ کے شاہی خاندان کو استنبول میں منتقل کیا گیا۔ اب اس خاندان کی جس شہزادی کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کے دادا ہارون عثمان یورپین بھی اس وقت وطن واپس آئے تھے۔ نیلان سلطان نے ڈپارٹمنٹ فیکچولی آف کمیونیکیشن یونیورسٹی لیفٹ سے ڈگری ایڈورٹائزنگ میں گریجویشن کی آف پبلک ریلیشنز حاصل کر رکھی تھی۔ میدان سلطان جس قدر خوبصورت نظر آتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ذہین اور عثمانیوں کی روایات کے ساتھ محبت کرنے والی خاتون ہیں، اور ان کو دیکھ کر اس بات کا واضح دلیل نظر آتی ہے کہ ان کا تعلق عالیشان سلطنت عثمانیہ سے ہے، اور ان کا شجرہ نسب شہزادی در شہوار اور شہزادی ڈیلی فرجنسی حسین و جمیل اور خوبصورت خواتین سے ہوتے ہوئے حکیم سلطان اور رابعہ بیلا خاتون جیسی باہمت خواتین سے جا ملتا ہے۔ ناظرین، اعلان سلطان کی کہانی بھی ہے۔ آپ نے ابھی پھپھو دار قسم ناظرین گرامی، آپ کو مزید ہم بتاتے چلیں کہ یہ انگریزی اور عربی زبانیں بھی بولتی ہیں، اور ترکی زبان تو آپ کی ماں بولی زبان ہی ہے۔ سلطان شادی شدہ خاتون ہے اور آپ کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محمد وحید الدین ہے۔ سلطان خلافت عثمانیہ کے موضوع پر منعقد سیمینارز میں نہ صرف خلافت عثمانیہ کی نمائندگی کرتی ہیں پر خلافت عثمانیہ کا ویژنز بلکہ مختلف ٹیلی سوشلز کمیونیکیشنز میں بھی بھرپور حصہ لیتی ہیں، لیکن سلطان سے یوٹیوب فین میڈیا پر بھی کافی متحرک نظر آتی ہیں اور اپنے آپ اور اپنی تصاویر، ویڈیوز، پیغامات بھی شیئر کرتی رہتی ہیں۔ انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نیلم سلطان سلطنت عثمانیہ سے قربت رکھنے والے ممالک کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتی ہیں، جن میں پاکستان کا ملک پیش ہے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پاکستانی پرچم کے ساتھ تصویر بناتے ہوئے بھی کیا تھا۔ ناظرین، ایک اور بات جو حیران کن ہے کہ نیلسن سلطان کے اسلام پسند اور سلطنت عثمانیہ کے حق میں سرگرمیوں کی وجہ سے ترکی میں ان کے مخالفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ترکی کے ایک شخص نے لائیو شو میں حتیٰ کہ ایک نیلسن سلطان کے خلاف توہین آمیز گفتگو بھی کی، جس کا نوٹس لیتے ہوئے نیلسن سلطان نے عدالت میں مقدمہ بھی درج کروا دیا، اور بعد ازاں ترک اخبار کے مطابق نیلن سلطان کے خلاف توہین آمیز گفتگو کرنے والے شخص کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اس پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ صہیونی طاقتوں نے سن 1922 میں خلافت عثمانیہ کو تو خاتمہ کر دیا تھا، مگر عثمانی سلاطین کے ورثاء آج ایک بار پھر سے دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کے مختلف ممالک میں رہ کر اور ترک ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کی واپسی کے لیے بھرپور انداز میں کوشاں ہیں، اور نیلن سلطان کا شمار بھی انہی سرگرم عثمانی ارکان میں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عثمانی خاندان کی اس شہزادی کا اردوغان کے ساتھ بھی گہرے مراسم ہے۔
جن کے بارے میں خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ملک کے سیاسی صورتحال کی اندرونی معاملات میں ان کا گہرا عمل دخل ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں اس حوالے سے ایک صورتحال ہم آپ کے لیے بھی لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ کہ نیلم سلطان، جو کہ اب کھل کر منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں اور عثمانی خاندان کی فرد بھی ہیں، تو اس لحاظ سے انہیں بھی ترک حکومت کا حصہ ہونا چاہیے یا انہیں خفیہ طور پر بھی کام کرنا چاہیے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو انفو فیوچر کے بارے میں کچھ کہنا ہو یا رائے دینی ہو تو آپ ضرور دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انفو فیوچر کی ڈسکرپشن پسند آئی ہو تو آپ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے جائیں۔